یہ سارے جو نعرے ہیں یہ ویسٹرن ایجنڈے کے تحت ہیں، اور یہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں اگر آپ دیکھیں بیجنگ کانفرنس 1995 میں ہوئی، جہاں ان نعروں کو طے کیا گیا جو ہے اس کے پیچھے پروسٹیٹیوشن بھی ہے، اس کے پیچھے LGBT رائٹس بھی ہیں، اس کے پیچھے ابارشن بھی ہیں، تاکہ عورت کی ایک آزاد اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک رشتوں میں جڑی ہے، وہ جس خاندان میں پیدا ہوتی ہے ایک بیٹی کے طور پر، پھر بہن ہوتی ہے، پھر وہ بیوی بنتی ہے، پھر وہ ماں بنتی ہے۔ السلام علیکم، میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کے عالمی دن پہ جہاں ساری دنیا میں لوگ اپنے باہر نکلتے ہیں اور خواتین اور اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو وہاں ظاہر ہے ہم بھی اس موقع کو استعمال کرتے ہیں اور خواتین کے لیے جو ان کے جائز حقوق ہیں جو اسلام نے ان کو دیے ہیں اور جو وہ بہت زیادہ ہیں ان کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی بات کرتے ہیں کہ اگر جو اسلام نے دیے ہیں لیکن ہمارا معاشرہ نہیں دیتا، ان کے لیے بھی ہم بات کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ لیکن ہم اس فلسفے کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ عورت کی ایک آزاد اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک رشتوں میں جڑی ہے، وہ جس خاندان میں پیدا ہوتی ہے ایک بیٹی کے طور پر، پھر بہن ہوتی ہے، پھر وہ بیوی بنتی ہے، پھر وہ ماں بنتی ہے، اور اسلام ان تمام رشتوں کے حوالے سے اس کو رسپیکٹ دیتا ہے۔ اس سے اگر کوئی الگ ہو کے یہ کہتا ہے کہ عورت آزاد ہے، وہ اکیلی رہنا چاہتی ہے، اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں، اسے کسی خاندان کی ضرورت نہیں، اور وہ کما سکتی ہے، تو کما لینا صرف کوئی ایک خاص چیز نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاندان بہت ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جذباتی، نفسیاتی اور روحانی بہت ساری چیزوں کو۔ تو عورت جو ہے وہ ایک خاندان کا حصہ ہے، اور ہم اس دفعہ پوری مہم اسی حوالے سے منا رہے ہیں کہ ایک مضبوط جو خاندان ہوگا وہی ایک عورت کو تحفظ دے سکتا ہے، اور الٹیمیٹلی چونکہ خاندان ایک بنیادی اکائی ہے معاشرے کی، تو وہی پورے معاشرے کو بھی مستحکم بنا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو انتشار نظر آتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے خاندانوں کے اندر وہ استحکام نہیں ہے، تو اس آواز کو ہم اٹھانے کے لیے جو ہے باہر نکلتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو دوسری طرف میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لانچ ہوا ہے اور اس پہ دوسرا تیسرا سال زیادہ زور و شور سے چل رہا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ لوگ ٹھیک ہے، ان کے مطالبات جائز ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، اصل میں یہ ہے کہ وہ بہت سارے ان کے مطالبات جائز بھی ہیں، جو خواتین کے حقوق ہمارے ملک میں نہیں مل رہے، کیونکہ اسلام نے تو دیے ہیں، تعلیم کا حق، صحت کا حق، ووٹ کا حق وغیرہ نہیں مل رہے، لیکن اس طرح کے جو نعرے ہیں، میرا جسم میری مرضی ہو گیا، یا یہ کہ میں یہ کیوں کروں، اور میں رشتوں کا تقدس نہیں مجھے منظور، اور گھر کی عزت نہیں منظور، یہ سارے جو نعرے ہیں یہ ویسٹرن ایجنڈے کے تحت ہیں، اور یہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں اگر آپ دیکھیں بیجنگ کانفرنس 1995 میں ہوئی، جہاں ان نعروں کو طے کیا گیا، اور میرا جسم میری مرضی کوئی چھوٹا سا نعرہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے پروسٹیٹیوشن بھی ہے، اس کے پیچھے LGBT رائٹس بھی ہیں، اس کے پیچھے ابارشن بھی ہیں، تاکہ میں اپنے جسم کو جس طرح مرضی استعمال کروں۔ ہمارے ہاں ابھی جو خواتین بچیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ اس چیز کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھ رہی۔ آپ اس موقع پر خواتین کے عالمی دن ہے حقوق کا، آج اس موقع پر کیا میسج دینا چاہیں گی اپنے قوم کی بیٹیوں کو؟ قوم کی بیٹیوں کو یہ دینا چاہوں گی کہ وہ اپنے آپ کی اپنی ورتھ کو پہچانیں، اپنی دیکھیں کہ ان کی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے اور ان کی کیا حیثیت ہے، اور اپنے حقوق کو جانیں تاکہ ان کے اندر ایک اسٹرینتھ آئے، اور اگر ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں تو لڑنے کے بجائے اس کو ایک اسٹرگل کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ اپنے گھر کو اور اپنے معاشرے کو ساتھ لے کر چلیں۔ اسی کو لے کے آگے چلوں گی۔ یہ والی بات ایک میں کہوں گی، جو ہماری بہنیں ہیں جن لوگوں کو کچھ اعتراضات ہیں، وہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہمارے مرد حضرات ہیں جو عورتوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے، ان کو وہ رائٹس نہیں دیتے جو اسلام نے دیے ہیں، لیکن میں ان بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، ان کو دیتی ہوں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اس کو غلط طریقے سے اس کا سلوشن نہ ڈھونڈیں، بلکہ اس کا صحیح حل نکالیں، اور صحیح حل جو ہے وہ ہمارے اسلام میں ہی ہے۔ اسلام ہی جو ہے، اگر بحیثیت مسلمان ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں اس کا حل اسلامی طریقوں سے ہی ڈھونڈنا ہوگا، اگر ہم اور دوسرے طریقوں سے یا مغرب کے بتائے ہوئے ایجنڈوں پہ چلیں گے تو ہم نہ صرف یہ کہ جو ابھی ہمارے اوپر ظلم و ستم خواتین پہ ہو رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوں گے، جو کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو پھر ان چیزوں سے بچانے کے لیے۔ بحیثیت ایک بھائی، بحیثیت ایک خاوند، میرا اپنے آپ سوال ہے آپ کے سامنے کہ اگر ہمارے ملک میں عورت کو آزادی نہیں تو آج آپ بھی عورت ہیں، ماں کی شکل میں، آپ بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں آپ کھڑی یہاں پہ، تو اگر آزادی نہیں ہے، اگر پڑھائی کی پابندی ہے تو پھر کہاں سے پڑھی اور آزادی کہاں سے آئی؟ کہاں سے سوری یہ جو سوال ہے جی کہ عورت کو آزادی نہیں مل رہی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ عورت کو آزادی نہیں ہے، ہم پھر وہی بات میں کہوں گی، اس عورت کو اتنی آزادی چاہیے جتنی اسلام نے دی ہے۔ اگر اس کو پڑھنے کا حق بھی ہے، وہ اگر شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے، میاں اس کو پڑھنے کا حق دے، وہ بازار جا کے خریداری بھی کر سکتی ہے، وہ جاب بھی کر سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ بہترین تاجر خواتین تھیں،
ہم عورت کو وہ تمام حقوق جو اسلام نے دیے ہیں ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی ایسے گھرانے یا خاندان یا قبیلے ایسے ہیں عورتوں کو اگر یہ حقوق نہیں دیتے تو ہم ان کی حمایت نہیں کرتے. ہم ہر اس چیز کی حمایت کرتے ہیں جو اسلام نے عورت کو حق دیا ہے. آج کے دن آپ اپنے قوم کے بچیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنی قوم کی بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی, آج کے زمانے کے اندر ہمارے پاس نیٹ ہے, میڈیا ہے, سب کچھ ہے. ہم اپنی شناخت خود بھی کر سکتے ہیں. ہم کسی کے کہنے پہ نہ چلیں, جس طرح سے ابھی آپ نے کہا یہ سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی, کون کیا کہہ رہا ہے, بلکہ ہم خود ریسرچ کریں کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کیا کیا مقام دیا ہے. ہم وہی مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ہمیں اسلام نے دیا ہے, اس کے علاوہ اور کہیں نہ جائیں. ہم یہ جو سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی, آپ کیا کہتے ہیں, یہ کوئی پلانٹڈ ایجنڈا ہے, اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں کہ نہیں جی واقعی جاتی ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلوگن جو ہے وہ اسلامی لحاظ سے بالکل صحیح نہیں ہے.